بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء سیریز کی پہلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس کے ہم 2 نام دے سکتے ہیں: زمین پر زندگی کا آغاز یا دنیا کے پہلے انسان۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک روز فرشتوں نے اللہ کے حضور پیش ہو کر عرضی کی کہ اے اللہ، زمین پر تیری مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو بے انتہا عبادت گزار ہے، اس کی عبادتیں ہم سے بھی زیادہ حسین ہیں، تو اسے جنت میں ہمارے ساتھ لا کے ہمارے ساتھ شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، فرشتوں سے، کیا واقعی وہ تم سے بھی زیادہ اچھی عبادتیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ سوال انہوں نے فرشتوں سے یوں ہی پوچھا۔ فرشتوں نے کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے جنت میں لا کے تمہارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ پھر اسے جنت میں لا کر ٹھہرا دیا گیا۔ اب وہ جنت میں رہتا، عبادتیں کرتا اور جنتوں کے مزے لیتا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اپنی ساری مخلوقات کو یہ بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ انسان تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بنانا چاہیں گے جو فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اس مخلوق کو جسے زمین سے اٹھا کر جنت میں لایا گیا تھا، اس کی عبادتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ اس انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کریں۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا، سوائے اس ابلیس کے، اس کا نام ابلیس تھا، جو در حقیقت جنات میں سے ایک تھا، جنات کا سردار تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا۔ نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اس نے تکبر کیا اور اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ کا فرما بردار نہیں ہو جاتا کوئی۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کی عبادت فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن جو حکم اللہ کی طرف سے آئے وہ بھی لازم ماننا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جا، تو اب سے مردود ہے، یعنی رد کر دیا گیا، ریجیکٹڈ، اب تو یہاں سے چلا جا۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیری شان کی قسم، تو نے اس انسان کی خاطر مجھے رد کیا، میں اسے ہمیشہ بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، کچھ بوریت محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو تخلیق کیا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، بس اس ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ اب آدم و حوا وہاں سکون سے رہ رہے تھے کہ شیطان نے انہیں ورغلانا چاہا اور حضرت بی بی حوا کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے امر نہ ہو جاؤ۔ تم جب اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ حضرت بی بی حوا نے حضرت بابا آدم سے بھی یہ بات کہی اور وہ دونوں شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔
وہ پھل کھاتے ہی ان کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور وہ ایک دوسرے سے حیا کرنے لگے اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی مانگنے کی دعا موجود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا نے پڑھی، اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں معاف کیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اب تم زمین پر آسائش والی جنت جیسی زندگی نہیں گزارو گی بلکہ محنت کرو گے، خود کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھو گے، اور پھر جب مرنے کے بعد دوبارہ یہاں اٹھا کے آؤ گے تو جنت تمہیں اسی صورت میں ملے گی جب تمہاری زندگی کے اعمال، جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے رہیں گے اور خود کو شیطان کے بہکائے سے بچاتے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں والی تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو الگ خطے پر اور حضرت بی بی حوا کو الگ خطے پر اتارا گیا۔ بہت عرصہ حضرت آدم و حوا ایک دوسرے سے بچھڑے رہے، اور پھر آدم و حوا ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ زمین پر رہنے کے لیے انہیں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو الگ الگ ذمہ داریاں دیں۔ مرد کو قوام بنایا، یعنی کہ تمام معاشی معاملات سنبھالنے والا، اور اپنے گھرانے، اپنی خواتین کا محافظ، جبکہ عورت کو گھر سنبھالنے، گھرداری سنبھالنے، اولاد کی پرورش کرنے کی ذمہ داریاں دیں۔ اب آدم و حوا زمین پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، کھیتی باڑی کرنا، مال مویشی سنبھالنا، گھر کے کام دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ سب سے پہلے ان کے بیٹے ہوئے شیس علیہ السلام، پھر حابیل اور پھر قابیل۔ اس کے بعد ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ان کی اولادیں بڑھتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، اللہ جل شانہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بہت سے تحائف دیے، بہت سی نعمتیں دیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، تمام احساسات، صحت، تندرستی۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس غلطی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 4، آدم علیہ السلام علم کی فضیلت کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے برتر تھے، یعنی فرشتوں اور جنات سے بھی بہتر مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ اگر ہم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے قصص الانبیاء سیریز کی پہلی کہانی سنی۔ کچھ سوالات آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، آپ نے کمنٹ باکس میں اس کے جواب دینے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔